الرحمن الرحیم. آپ دوستوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اب مجھے پتا ہے آج کل بارش کا سیزن ہے اور بارش کے سیزن میں بڑے سارے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں اور پتنگے بھی نکلتے ہیں جن کی تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے لیکن پھڑپھڑاتے بہت ہیں. اور وہ جو پتنگے ہوتے ہیں ان کا اصل میں کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پھڑپھڑا کے اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑی تھوڑی دیر کے لیے بیچارے ہوتے ہیں، زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتے. تو اس لیے برسات کا موسم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے چل رہی ہیں. تو آج ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے جواب میں مجھے لگا کہ مجھے خود ہی بات کرنی چاہیے. اس لیے میں، حالانکہ آج اتوار کا دن تھا اور کائنڈ آف ذرا تھوڑا سا کم گہما گہمی کا دن تھا، لیکن وہ پریس کانفرنس کیونکہ آج برسات کا موسم ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور یہ جو پتنگے اور حشرات ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ نکلتے ہیں اس موسم میں، تو ان کے کلا کما کے لیے میں نے سوچا کہ میں آؤں. اچھا، میرے بنیادی طور پر میرے دو چیلنجز ہیں میری ذات، اپنی ذات کے لیے. سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اندر زیادہ تر، بہت زیادہ جو پاکستان کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو فالو کرتے ہیں، اور ہمارے لیڈران میں بھی زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں، اسد عمر صاحب ہیں، ان کی فیملی عزیز و اقارب ہیں سارے. لیکن مسئلہ یہ کہ عمران خان کے جو مخالف ہیں وہ بے شرم چٹے ان پڑھ ہیں اور پرلے درجے کے بے شرم ہیں. اب میرا کام ہے ان کو جواب دینا. ان کو جواب دوں گا ان کے لیول پہ جا کے تو انہیں سمجھ آئے گی، ورنہ آئے گی نہیں. جب ان کو جواب دینے کے لیے ان کے لیول پہ جاتا ہوں تو میری پارٹی کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں گل صاحب آپ امریکہ میں پروفیسر تھے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں. مجھے کئی دفعہ اسد صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، آپ پڑھی لکھی بات کیا کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے کے یہ حشرات آپ کے سامنے آئے جو برسات میں نکلنے والے ہیں، آج آپ نے دیکھا، میں ہے تھوڑی معیوب بات لیکن جو بات ہے وہ آپ کو بتانی چاہیے. میں آج آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، کروائی کس نے، کیسے ہوئی، کیوں پھیپھڑوں کے اندر زیادہ سانس بھرا جا رہا تھا، اس غبارے میں جس میں جگہ کم تھی اس میں ہوا زیادہ کیوں بھری جا رہی تھی. تو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اس پریس کانفرنس کے 3 نقطے تھے، اگر آپ سامنے رکھ لیں، ٹوٹل 3 نقطے. پہلا نقطہ تھا اس پریس کانفرنس میں جو ہم نے چند دن پہلے ایک سٹوری بریک ہوتے ہوئے ARY پہ دیکھی، جس کے ثبوت بھی دیکھے، اسٹریٹجک میڈیا سیل. پہلا نقطہ اس کا تھا اور وہ تھا عمران خان صاحب کو فوج مخالف ثابت کرنا. یہ ہم نے آج سے 1 ہفتہ پہلے بتا دیا تھا کہ نیا اب دھنیا بیچنے کی کوشش کی جانی ہے. یہ پہلا مدعا تھا اس کا. اسی مدعے کے اندر شامل تھی آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی وکالت کرنا، ان کے سپوکس پرسن بننا، ان کے دبا کے بوٹ پالش کرنے کی کوشش کرنا. وہ جو دونوں حضرات تھے آپ نے وہ بھی دیکھا. یہ تھا پہلا مدعا. دوسرا مدعا اس کے اندر تھا عمران خان صاحب کی ذاتیات کے اوپر کیچڑ اچھالنا، عمران خان صاحب کی اہلیہ سابقہ خاتون اول محترمہ بشرا بیگم صاحبہ، ان کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرنا، ان کو کسی طریقے سے فائنینشیل کرپشن کا اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کرنا. اور تیسرا حصہ تھا ایک کل جو جعلی آڈیو ٹیپ لے کے آئے، تیسرا حصہ وہ تھا. تو یہ 3 حصے تھے، تو تینوں پہ ایک ایک کر کے بات کروں گا. سب سے پہلے تو پہلے حصے پہ بات کر لوں. تو میں پہلے حصے پہ، کیونکہ ہم بار بار بتاتے آئے ہیں کہ ہم نون لیگ نہیں ہیں، ہم نون لیگ کی طرح لندن میں بیٹھ کے اپنے آرمی چیف جنرل باجوہ کو گالیاں نہیں دیتے، ہم اس وقت کے DGISI جنرل فیض کو گالیاں نہیں دیتے، ہم نون لیگ کی طرح ڈان لیگز نہیں کرتے، ہم پیپلز پارٹی کی طرح آپ کو یاد ہے میمو گیٹ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ ہمارے لیڈر کو یہ بات پتہ ہے، اور کل انہوں نے اپنی، پیچھے خاموشی رکھیے گا جی، کل انہوں نے اپنی تقریر میں بھی یہ کہا کہ پاکستان کو ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہے. یہ کل عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا. یہ وجہ ہے کہ ہم کسی صورت کبھی بھی
اپنی آرمی پر تنقید نہیں کرتے. لیکن مجھے آج تھوڑی سی شرمندگی ہوئی. وہ یہ ہوئی کہ ہماری بہادر افواج جو ہیں، جن کا ایک بہترین سپوکس پرسن ہے جنرل بابر افتخار، اب کیا ان کی جو سپوکس پرسن ہیں وہ اس طریقے کے سیاسی جوکر ہوں گے؟ مطلب ان کی جو سپوکس پرسن کرنے کی ذمہ داری ہے وہ یہ سیاسی جوکر لیں گے؟ تو یہ بنیادی طور پر یہ ساری حرکت کر کے یہ آج زبان سے بوٹ پالش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پوری حرکت کر کے کوشش یہ تھی کہ کسی صورت یہ دکھایا جائے کہ عمران خان فوج کے مخالف ہے، ہم فوج کے بہت قریب ہیں. تو یہ کیس میں اپنی بہادر افواج پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا واقعی انہیں قبول ہے اس طرح کے گندے پرگندے چور گھٹیا صفت لوگوں سے اپنی ترجمانی کروانا. میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ دلی خواہش ہوگی، لیکن ان کی اور ان کے اسٹریٹجک میڈیا سیل کی یہ دلی خواہش ہے. اور پتہ کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اور کون ہے جو جنرل باجوہ کو کنٹروورشل کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. ہم نے تو نام نہیں لیا ان کا. آج یہ بار بار ویڈیوز دکھا رہے تھے، ان کی باتیں کر رہے تھے. تو یہ اپنے ہی آرمی چیف کو یہ جان بوجھ کر جنرل باجوہ صاحب کو یہ کنٹروورشل کرنے کے لیے کہ ہماری طرف سے کوئی ان پہ بات آئے، یہ جان بوجھ کر گندے گھٹیا سیاسی لوگ ان کے سپوکس پرسن بننے کی جعلی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کام میں جنرل باجوہ صاحب کی ٹیم کے اوپر چھوڑتا ہوں. میرے ذاتی خیال میں جنرل باجوہ صاحب پر اتنے برے دن نہیں آئے کہ انہیں اس طرح کے تھکے ہوئے ترکے ہوئے سپوکس پرسنز کی ضرورت پڑے. یہ کام میرا خیال ہے ان کو شہباز شریف کے لیے ہی کرنا چاہیے، پنجاب سپیڈ کے لیے کرنا چاہیے. وہ بات ہے. اگلی بات بیانیے پہ میں بعد میں واپس آتا ہوں، جو غداری کا بیانیہ. اگلی بات میں کروں گا ایک سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یہ عطا تارڑ جو ہے. یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یہ کیونکہ نیچرل طریقے سے سیاست میں پیدا نہیں ہوا. یہ سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی جیسے آج اچھل کے محترمہ بشرا صاحبہ کا بڑے گھٹیا طریقے سے نام لے رہا تھا، بار بار ریفر کر رہا تھا ویڈیوز کا. تو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ آپ کی اور تربیت میں ہماری میں فرق ہے. آپ نے تو پنجاب اسمبلی میں جہاں عورتیں، آپ کے گھر کی عورتیں بھی، نون لیگ کی بھی عورتیں موجود تھیں، ہماری عورتیں بھی موجود تھیں، وہاں آپ نے ایک چیز کھڑی کی تھی. تو مجھے پتا چلا کہ آپ کو گھر میں سالن بھی مانگنا پڑے تو آپ کو وہی کھڑا کرنا پڑتا ہے، اشارہ. تو آپ کے گھر کی تو یہ روایت ہے ایسے اشارے کھڑے کر کے ایک دوسرے سے، اپنے گھر کی خواتین سے، اپنے لوگوں سے بات کرنے کی. تو آپ وہی کام باہر کرتے ہیں. تو میں آپ کے لیول پہ نہیں آؤں گا اس ایک چیز میں. باقی یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا، اس کو میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو لیڈر ہیں مریم صفدر صاحبہ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں ایک عورت ہونے کے ناطے. اسی لیے جو آج میں باتیں بتانے لگا ہوں اس میں مریم صاحبہ کے جو فون کے اندر ڈیٹا تھا اس میں کیا تھا، کیونکہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اس کو میں سائڈ پہ رکھتا ہوں. باقی آپ کو آڈیو ویڈیو کا بڑا شوق ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آپ کے لیڈران نیب میں پکڑے گئے تھے ان کے فونوں کا ڈیٹا اگر پاکستان میں سامنے رکھ دیا جائے تو ان کے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں، وہ کن کن کمزوریوں کی دوائیاں کھاتے ہیں، اور وہ کیا معاملات ہیں، وہ آپ سب کے سامنے آ جائیں گے. ان کی فنکاریاں کس کس چیز میں اہم ہیں، وہ کس طریقے سے ایک نہیں دو چیزوں میں ماہر ہیں، وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ جائیں گی. تو اس لیے کیونکہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں، میں نے مریم باجی کو اور ان کے فون کے ڈیٹا کو سائڈ پہ رکھ دیا. باقی سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ کے شہباز شریف صاحب کا فون ہی اگر سامنے رکھ دیں آپ کے اور اس کا ڈیٹا رکھ دیں تو آپ کے کانوں سے نہیں کہیں اور سے بھی دھواں نکلے گا. یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے عطا تارڑ، اس طرح کے لوگ اسی شکل کے ساتھ شیخوپورہ لاہور کی بسوں کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کے سانڈے کا تیل اور جنتریاں بیچتے ہیں. اس طرح کا چول آدمی لوگوں کی گھروں کی عورتوں کے گھروں کی باتیں کرتا ہے. اس کو لگام دیں، اس کو کھولنے والے، اس کا پٹا جنہوں نے کھولا ہے اس کو بتائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں. آپ کے دادا مرحوم فوت ہو چکے ہیں اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا زیادہ، وہ بزرگ بھی تھے اور فوت بھی ہو چکے ہیں. جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں اس ملک میں، جس طریقے سے ججز کو انہوں نے خریدا اور بیچا تھا، جو اس طریقے سے، میں پھر پنجابی کا لفظ کہوں گا، غصہ کر لیا جاتا. ہماری زبان پہ تو بڑا ہی تپ ہے لوگوں کو، اس لیے غصہ کر جاتے ہیں جنہوں میں اپنی زبان بولتا ہے.
سو جو بروکری انہوں نے انگریزی والا قبول ہے, انگریزی میں جو کہو قبول ہے, پنجابی میں نہ کہو یہ قبول نہیں ہے. جو بروکر وہ بنے تھے, جو بروکری انہوں نے کی تھی, وہ سب کے سامنے ہے. تو جیسی آپ کی تربیت ہے آپ نے ویسی باتیں کرنی ہے لوگوں کی, عورتوں کے بارے میں. لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, میں مریم باجی کے بارے میں جو زبان گھٹیا آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس طرف سے نہیں ہوگی. اور میں پاکستان تحریک انصاف کی پڑھی لکھی قیادت اور لوگوں سے یہ معذرت چاہتا ہوں کہ جب آپ کو اعتراض ہوتا ہے میری ایسی بات کرنے پہ, تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ منہ ہو جی چپیڑ ماریں گے نا. یہ خصلت گٹر کے اندر آپ ٹوتھ برش تو نہیں ڈالیں گے, گٹر کے اندر وڈی ڈانگ پھیری دی ہے تاکہ گٹر صاف ہو. سو گٹر کے اندر ٹوتھ برش سے صاف نہیں ہوتا گٹر, یہ گٹر ہے, ان کو صاف کرنے کے لیے وڈی ڈانگ دینی پہنتی ہے گٹر دے وچ. سو اس لیے آپ کو میں نے یہ بتانا ہے آج کہ دوسری کاوش ان کی یہ تھی. پہلی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, دوسری کاوش آپ کے سامنے اب میں رکھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو تیسری بات جو میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں, دو باتیں میں نے کر دی, تیسری آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تیسری بات انہوں نے کی فرا گوگی صاحبہ کے بارے میں, اور کچھ کیونکہ ملا نہیں ہمیں, تو ہم نے تو والیوم جمع کروائے ہوئے ہیں ان کی کرپشن کے, ڈاکومنٹس ہیں, اکاؤنٹس ہیں, مقصود چپڑاسی ہیں, ان کے اکاؤنٹوں سے نکلے ہوئے پیسے ہیں, شہباز شریف صاحب کی 3-3 4-4 بیگمات گرل فرینڈز, ان کے لیے خریدے ہوئے تحفے ہیں. ہوں جہاں چاریاں بھابیاں نے, وزیر اعظم صاحب جہے نے کرپٹ اعظم, انہیں کٹڑ نہ لگ پینا, واقعی ہے نے کوئی 1-2 اور سہیلیاں بھی. سو ان کے لیے خریدے ہوئے تحفوں کی ڈیٹیلز ہیں. سو ہم تو سب کچھ دے چکے ہیں, یہ بار بار ایک ہی گردان گنتے ہیں فرا بی بی. اچھا الزام کیا ہے؟ پنجاب کے اندر ڈی سی اے سی کمشنر لگوا کر پیسہ کمایا. اچھا 1 منٹ کے لیے اس الزام پہ آ جاتے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیے, آپ سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں ڈی سی لاہور کون تھا, پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں ڈی سی ڈی جی خان کون تھا, پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں, چلے میں ایک اور کیس سٹڈی بتاتا ہوں, ڈی سی ملتان کون تھا, بڑا شہر ہے. آج ڈی سی ملتان انہاں دے گھر دا پراؤنا ہے, پوچھو انہاں کون ہے وہ, آج پوچھیں وہی ڈی سی ملتان کہاں پہ لگا ہوا ہے, آج پوچھیں آج ڈی سی لاہور کہاں لگا ہوا ہے, ڈی سی فیصل آباد کہاں لگا ہوا ہے جو ہمارے زمانے میں تھا. تو اگر ہم نے پیسے لے کے ڈی سی لگائے تھے تو انہوں نے کیا لے کے ڈی سی لگائے ہوئے ہیں وہ؟ اگر ہم نے ان ڈی سیوں سے پیسے لے کے ڈی سی لگائے تھے تو انہوں نے کی لیا یا کی دیتا ہے؟ سو بکواس کرنے سے پہلے دماغ استعمال کیا کریں. یہ نہیں کہ آپ کا کسی نے پٹا کھول دیا تو آپ نے منہ کھول لینا ہے. آپ کا پٹا کھل گیا پر منہ تو بند رکھیں. آپ کے پٹے کی لیش کس کے ہاتھ میں ہی ہمیں پتا ہے. اور یہ وقت جو ہے نا, جیسے سورج اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے جاتا ہے, یہ وقت بدل جاتا ہے, وقت بڑی جلدی بدل جانا ہے. جتنا تواڈے پلے نا انیاں چانگرا مارو, کیونکہ بعد میں تواڈیاں سکیاں چانگرا نکلنیاں نے. میں دس رہا تانوں, جدی تواڈے پھپڑیاں جان ہے انیاں چانگرا مارو. سو میں واپس آتا ہوں, اگر ڈی سی ہم نے پیسے لے کے لگائے تھے تو آج وہ ڈی سی کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں. تو اگر وہی ڈی سی سب لگے ہوئے ہیں تو پھر پروپیگنڈا کس چیز کا ہے؟ تواڈے پھپھی دے پتر نے تسی اس لیے لائے نے تے اسی انہاں کولوں پیسے لے کے لائے نے. سو اگر سارے افسران, آج کا سیکٹری خارجہ کون ہے بتا دیں. اچھا توشہ خانے پہ بڑا رولا ڈالتے ہیں. توشہ خانہ کس کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ سیکٹری کیبنٹ کے. تو آج کا سیکٹری کیبنٹ کون ہے؟ اگر عمران خان نے غلط کیا تو سیکٹری کی انوالومنٹ کے بغیر تو نہیں کیا ہوگا. تو آج آپ کا سیکٹری کیبنٹ کون ہے؟ وہی سیکٹری کیبنٹ ہے, کیونکہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا اس لیے وہ آج بھی بیٹھا ہوا ہے. غلط کیا ہوتا تو آپ اس کو جیل میں ڈالتے. اگر اس نے غلط نہیں کیا تو پھر عمران خان نے کیسے غلط کر لیا؟ کہتا ہے توشہ خانہ وزیر اعظم کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے. وہ جڑے بجلی گھراں دے وچوں پیسے تسی کھادے سن ساریاں نے, وہ آپ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں تھے. 5 ارب ڈالر جو ہیں وہ آپ لوگ 20 ارب ڈالر میں سے کھا گئے تھے, جس کی وجہ سے آج مہنگی بجلی بن رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ اپنے منہ سے مان رہے ہیں, اتنے بے شرم ہیں آپ, کہ بجلی اتنی مہنگی بن رہی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے ہم بجلی بند رکھتے ہیں. نہ آپ سے بجلی دی جا رہی ہے, نہ آپ سے گیس دی جا رہی ہے, نہ آپ سے گورننس ہو رہی ہے, نہ آپ سے ڈالر رک رہا ہے, نہ آپ کل کہتے تھے آئی ایم ایف جو ہے ان کا عمران خان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. عمران خان اور وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, یہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں. عمران خان اور آئی ایم ایف ملا ہوا ہے,
اور اب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف عمران خان کی بات نہیں مانتا, وہ ان پہ یقین نہیں کرتا, ہم پہ یقین کرتا ہے. اگر آپ لوگوں پہ یقین کرتا ہوتا تو آپ کے پلے کچھ ڈل بھی جاتا. ایک طرف وہ عمران خان کے ساتھ ملا ہوا تھا, آج وہ آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے. ایک طرف آئی ایم ایف کے پاس جانا بہت بڑی سازش تھی, آپ کو پیسے مل جائیں تو بہت بڑی کامیابی ہے. سو اس لیے آپ عوام کو یہ مت سمجھیے کہ عوام بدھو ہے یا عوام کو پتہ نہیں ہے. میں اگلی بات پہ آتا ہوں. یہ جو میڈیا اسٹریٹجک سیل ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس شواہد آ گئے ہیں. کچھ چیزیں ابھی اور آنے کی ویٹ کر رہے ہیں, آپ کے سامنے لائیں گے کہ نیا ٹویٹ کروانے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں, ری ٹویٹ کرانے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں, کانٹینٹ کریٹ کرنے کے. تو میں دوبارہ فہد حسین آپ کو بتا رہا ہوں, فہد حسین آپ ایک گیدڑ ہیں. آپ نے آزاد صحافیوں کو بدنام کیا ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کے کالم لکھتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور آزاد صحافی بنتے تھے. یہ جتنے صحافی یہاں بیٹھے ان سب کی توہین ہے. آپ کا چہرہ ہے یلو جرنلزم. آپ پیچھے بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں اسٹریٹجک سیل پہ اور جن جن کے کہنے پہ کر رہے ہیں, ہمارے علم میں ہے. ہماری گورنمنٹ آنے دو پتر جے استری نہ پھیری تے پھر دسی. استری پھیرنے کا مطلب کوئی ریاستی مشینری کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی بات نہیں کر رہے. آپ کا قانونی طریقے سے احتساب کریں گے, آپ کو قانون کے نیچے لگائیں گے, آپ کے سارے بل نکال دیں گے. سو اگلی بات میں آپ کو کر دوں, پنجاب کے میں نے آفیسرز کی بات بھی کر دی. میں نے آپ کو موبائل فونز کا جو ڈیٹا ہے اس کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ پاکستان نے پورنوگرافی کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے, صرف وہی ڈیٹا ایشو کر دینا ان کے لیڈران کے فونوں سے جو نکلا ہے, تو کوئی ضرورت نہیں رہے گی پورنوگرافی کی ویب سائٹس دیکھنے کی. یہ جو بڑے فنکار بیٹھے باتیں کر رہے تھے, ہم نے آپ کا اندر اور باہر دونوں دیکھا ہوا ہے. ہمیں پتا ہے باہر سے کتنے بدصورت ہیں اور اندر سے کتنے بدصورت ہیں, دونوں دیکھے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے باہر سے کتنے کمزور ہیں اور اندر سے کتنے کمزور ہیں, دونوں دیکھے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے باہر کی کمزوری کی کون سی دوائیاں کھاتے ہیں اور اندر کی کمزوری کی کون سی دوائیاں کھاتے ہیں, ہمیں سب پتا ہے. وہاں تک نہ جائیں جہاں پر آپ کی سکن جلے, وہاں تک باتیں کریں جہاں تک آپ کی کرنی بنتی ہیں. آخری بات میں آپ سے کروں گا, غداری کے اوپر کل ایک ٹیپ لے کے آئے, آپ کے سامنے رکھی گئی. ٹیپ کا ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے جواب نہیں دیا. آدھے گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا نے وہ ٹیپ ادھیڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. پکڑائی یا نہیں پکڑائی؟ ہر بندے کی ایک پروننسیشن ہوتی ہے, الفاظ ہوتے ہیں وہ کیسے بولتا ہے. آواز تو آپ سافٹ ویئر سے میچ کر لیں گے, الفاظ کے لیے آپ کو عقل چاہیے. وہ کسی بے وقوف نے اسکرپٹ لکھا ہوا تھا, ایک ہی لفظ کی ادائیگی دو ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ ہے. آپ صحافی ہیں, آپ سارا دن یہ والا کام کرتے ہیں, آپ کو بڑی اچھی, آپ لکھا ہوا بھی پہچان لیتے ہیں یہ کس نے لکھا ہوا ہے. یہ آپ کا کام ہے تو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ایک نئی جو آڈیو ٹیپ چھوڑی گئی یہاں پر لوگوں کے گھروں کی خواتین کو بدنام کرنے کے لیے, یہ ایک انتہائی دوبارہ گھٹیا بات ہے. لیکن یہ جو عطا تارڑ جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیں سیاسی, ان سے اور آپ توقع کیا کرتے ہیں؟ ان کی نحوست ہی ایسی ہے, ان کی شکلیں ہی ایسی ہیں, ان کا کاروبار ہی ایسا ہے, اور یہ کر ہی نہیں کچھ سکتے. دوبارہ دوسری اسی بات پر میں واپس آتا ہوں. ایک بات کی, وہ جی ایک اوپن اینڈ شٹ کیس پکڑ لیا ہم نے. اوپن اینڈ شٹ کیس کیا ہے کہ 10 ایکڑ کا پلاٹ جو فڈمک ہے فیصل آباد میں, وہ 80 کروڑ کا ہے اور وہ 8 کروڑ میں بیچ دیا گیا. آپ ان کی ویب سائٹ پہ ابھی جائیے, ابھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ابھی اس وقت جائیے. فی ایکڑ 75 سے 85 لاکھ اس کی قیمت ہے آج. اور ان کی حکومت میں جو الاٹ ہوئے ہیں اس کا بھی ڈیٹا نکال لیجئے. اور وہ ابھی بھی وہاں بہت ساری زمین پڑی ہے جو اگلے دنوں میں الاٹ ہونی, وہ بھی نکال لیجئے. وہ 75 سے 85 لاکھ روپیہ فی ایکڑ اس کی قیمت ہے. اس پر اس نے الاٹ ہونا ہے, موٹر وے پہ ہے, شہر سے بہت باہر, اس پر اس نے الاٹ ہونا ہے, تو اس کی 8 کروڑ کی قیمت بنتی ہے. 60 کہہ رہا ہے, یہ آج 20 کروڑ دے, میں وہ پلاٹ اس کو دیتا ہوں. لائیے, یہ سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو میں کہتا ہوں یہ 20 کروڑ روپے کا چیک لے آئے, آج ہی پلاٹ اس کو دلوا دیتے ہیں ان سے منت کر کے جن کا ہے. اور فیصل آباد میں 20 اور پلاٹ ہیں, میں ذمہ داری لیتا ہوں. یہ 10 ایکڑ کے پلاٹ کا 20 سے 25 کروڑ روپیہ دیں, میں انہیں دلواتا ہوں وہاں پہ پلاٹ جتنے چاہیے. اس کی قیمت ہی 85 سے 75 لاکھ روپیہ فی ایکڑ ہے, اور ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ فیصل آباد میں کسی سے چیمبر کے لوگوں سے انٹرویو کر لیں, کسی سے انٹرویو کر لیں, سب کو پتا ہے اس کی قیمت کیا ہے. اور یہ اس نے اوپن اینڈ شٹ کیس اس نے پکڑا ہے. سو اس لیے
غلاظت کریں وہ آپ نے کرنی ہے، ہمیں پتا ہے. آپ کو منہ کی بواسیر ہے، ہمیں پتا ہے آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں. آپ نہیں رک سکتے، آپ کی تربیت یہ ہے، آپ نے بار بار دکھایا آپ کی تربیت کیا ہے. آپ آئندہ بھی کریں گے، لیکن اتنی کریں جتنی پاکستان کی عوام جو ہے اس کو برداشت کر جائے. آگے آپ کے سامنے یہ بہترین جرنلزم رکھنے لگا ہوں. میں جب میری سینئر مینجمنٹ کے ساتھ بات ہوتی تھی جیو ٹی وی کی ہماری حکومت کے دوران، تو مجھے ایک بات کہتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے اور اس کے گواہ ہیں، ارشاد بھٹی اس کے گواہ ہیں، اور مجھے کہتے تھے کہ ہم پاکستان کا بہترین میڈیا ہیں، ہم کبھی ذاتی سکینڈل نہیں کرتے، ہم خبریں کرتے ہیں، ہم کبھی بھی لوگوں کی، عورتوں کی، بیڈ روم کی عزتیں نہیں اچھالتے. یہ مجھے ان کے مالکان، یہ مجھے ان کی سینئر مینجمنٹ کہتی تھی. معاف کیجیے گا. اور اس کے گواہ میں نے دوبارہ کہا، ارشاد بھٹی اس کے گواہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہا تھا جیو ٹی وی پچھلے 3-4 مہینے سے کیا کر رہا ہے اور اس سے پہلے بھی کیا کرتا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک ہی کام ہے لوگوں کی، عورتوں کی عزتیں اچھالنا. یار کچھ خیال کرو، کچھ خیال کرو، اپنے آباء و اجداد کی عزت کا کچھ خیال کرو. آپ کے پاس یہی صحافت رہ گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کے گھر کی، آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے. کتنا کچھ ہے یار، کتنا کچھ ہے سیاست میں بات کرنے کا. یہ ان کا اخبار ہے جی، یہ مین پیج ہے اس اخبار کی، 2 نمبر ہی چیک کریں. یہ مریم بی بی کی جلسی ہے لاہور کے اندر، جو سب نے دیکھا اس میں کتنی پبلک تھی. ایک کارنر میٹنگ تھی جو نون نے اسے خود کارنر میٹنگ کہا تھا. یہ اس کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اسلام آباد کا ایڈیشن ہے، یہ میں لاہور کا ایڈیشن نہیں کہہ رہا، یہ اسلام آباد کا ایڈیشن ہے. اور کل یہاں پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ. وہ کہیں موجود نہیں ہے فرنٹ پیج کے اوپر اس کی تصویر. جب اس طرح کی 2 نمبر صحافت ہوگی، جب یہ جرنلزم ہوگا، آپ کوئی پورنوگرافی کی ویب سائٹ کھول لیں، آپ کو اس طرح کی یلو جرنلزم کرنا شروع کریں. بلکہ آپ ایسا کریں، میرا مشورہ یہ ہے، لوگوں کی ننگی ویڈیوز اپنے چینل پہ چلایا کریں. اب آپ کا دھندا اور کام وہ رہ گیا ہے، وہ کریں تاکہ آپ کو تھوڑا سکون آئے. آپ ابھی تو ہمارے جسموں کے اوپر کپڑے ہیں، اتار دیں. یہ بھی کچھ نہ کچھ گناہ گار تو ہم بھی ہوں گے نا، کوئی نہ کوئی گناہ تو کرتے ہوں گے، ہماری بھی گناہ شہباز گل کے بھی ہوں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ بھی نکالیں. اب آپ ہمارے کپڑے، انڈر ویئر، بنیانے اتار دیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کا کہ آپ کا شوق کیا ہے دیکھنے اور دکھانے کا. تو آپ اپنا شوق پورا کریں. تو یہ جو آپ شروع کرتے ہیں نا ویڈیوز اور آڈیوز، اور لوگوں کے گھر کی عورتوں پہ کرتے ہیں، تو آپ کے گھر کے اندر بھی عورتیں ہیں، آپ کے گھر کے اندر بھی فیملیاں ہیں، آپ کے بھی قصے ہوں گے. نوح علیہ السلام کے پوتے آپ بھی نہیں ہیں، آپ کے بھی قصے ہوں گے، آپ بھی گناہ گار انسان ہیں. کوئی شرم کریں، صحافت کریں، بغیرتی نہ کریں. میرا آپ سے یہ آپ سے میرا ریکویسٹ ہے، جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ جس دھندے میں آپ پڑے ہوئے ہیں، اب آپ ہمیں وہاں تک لے آئے ہیں کہ جو بات آپ کریں گے اس کی دگنی آواز میں آپ کو جواب ہوگا. لیکن میں دوبارہ بتا دوں، ہم آپ کی عورتوں کا احترام کرتے ہیں. عمران خان کی یہی تلقین ہے، ہر صورت آپ کی عورتوں کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں گے. ہم آپ کے لیول پر نہیں اتریں گے. لیکن اگر آپ نے دوبارہ خاتون اول کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی تو میں اس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو بتا رہا ہوں کہ پھر آپ کو اسی زبان میں جواب آئے گا. بہت ہو گیا آپ کے خلاف. فرا بی بی کے بارے میں کچھ ہے، خاتون اول کے بارے میں کچھ، عدالتیں کھلی ہیں آپ کے نیچے، کریں جا کر. آپ نے جمائمہ کے اوپر بھی جعلی کیس کیا تھا. آپ نے لوگوں کی آپ نے تو اپنے گھر کی عورتیں، عائشہ احد کو چھوڑا تھا آپ نے، عائشہ احد کی جوان بیٹی کو چھوڑا تھا آپ نے ان کو تھانے میں جوتے مروائے تھے، وہ خود کہتی ہیں. اور سپریم کورٹ میں جا کے حمزہ مان گیا تھا میری بیوی ہے. سپریم کورٹ میں اس کی بیوی تھی، چیف جسٹس کے سامنے، وہاں پر جا کے مان گیا کہ میری بیوی ہے. اور اسی بیوی کو تھانوں میں تو آپ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت نہیں کرتے، اپنے دوسروں کی کیا کرنی ہے. لیکن یہ معاشرہ اتنا نہیں گرا کہ آپ کی غلاظت کو بائے کرے. تو میں واپس ریورس پہلے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ آج جس قسم کی انہوں نے ہمارے اداروں کی سپوکس پرسن بننے کی کوشش کی ہے، انہوں نے جنرل افتخار بابر کی توہین کی ہے، انہوں نے پاکستانی فوج کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ملک کے آرمی چیف کو کنٹراورشل کرنے کی کوشش کی ہے. میرے خیال میں آرمڈ فورسز کو انہیں ایک پیغام دینا چاہیے کہ تسی ایڈے لائق نہیں، تسی اپنا گاندھی تولو تے بڑا ہے، اپنی بات ہم خود کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی آتی ہے. تسی تے آپ میرا خیال ایریل خرید لو، تواڈے کپڑیاں تے جننے داغ نے
اتنے داغ تو میرا خیال ہی شاید کسی کے کپڑوں پہ بھی ہوں. تو پہلے اپنے داغ دھو لیں پھر دوسروں کی بات کر لیں. شکریہ جی. ماشاءاللہ سے سیاسیات کے اسٹوڈنٹس کو یہ ضرور اس پریس کانفرنس کرنی چاہیے. اس طرح کی جو بھی ہے, چاہے وہ تاطاڑ کرتا ہے, چاہے وہ شہباز گیری کرتا ہے, یہ میری آبزرویشن ہے. اور اسد عمر صاحب نے جو آپ نے بتایا وہ بھی اچھی ان کی ریمارکس. ٹھیک ہو گیا, آگے آ جائیں. بات یہ ہے کہ اب آپ اسرار الفاظ میں یہ بتا دیں کہ بشرا بی بی والی جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں وہ ڈبڈ ہے, کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس کا میں جواب آپ کو دے چکا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. میں آسان دیتا ہوں, مشکل لگ رہا ہے آپ کو تو آسان دیتا ہوں. نہیں میں دیتا ہوں. اب آپ نے اب سوال کر لیا نا, میں بتاتا ہوں. دیکھیے بات یہ کہ یہ پہلی آڈیو اور ویڈیو نہیں ہے جو فیک تیار کی گئی ہے. یہ پہلی نہیں ہے, سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں. یہ پہلی دفعہ یہ حرکت نہیں کر رہے. مسئلہ یہ کہ اور ایک چیز تو کلیئر کر دی آپ نے, اگر دیکھا ہوگا تو ایک چیز ملک صاحب کلیئر کر کے اپنے پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا جو سازش ہوتی ہے نا وہ چھپائی جاتی ہے. یہی کہا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں, کہا کہ جو سازش ہوتی ہے وہ چھپائی جاتی ہے. تو یہی تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. سائفر آیا, سائفر چھپایا گیا, سائفر چھپایا گیا شاہ محمود قریشی سے, سائفر چھپایا گیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے. تو یہیں سے تو سازش کا آغاز ہوا تھا. وہ تو پھر گلے میں انگلی ڈال کے نکالا گیا وہ سائفر. تو آج ملک صاحب نے ایکچولی اپنی خود انڈائٹمنٹ کر دی ہے. اس سارے بیانیے پہ انہوں نے مہر لگا دی ہے. انہوں نے بتا دیا کہ سازش وہ ہوتی ہے جہاں پر کچھ چھپایا جائے. تو آج کی جو سازش ہے وہ آپ کے, آج جو ان کا بیانیہ ہے اس نے ہمارے بیانیے کو اصل میں پروو کر دیا ہے کہ سازش وہ ہوتی جو چھپائے. اور ہمیں بار بار کہا گیا کہ سائفر کا نام نہ لیں, اس کو خفیہ ہی رہنے دیں, اس کو چھپا ہوا ہی رہنے دیں. بار بار کہا گیا, بار بار موقعوں پہ کہا گیا. تو پہلے چھپایا گیا, جب وہ ہمارے سامنے آ گیا تو پھر ہم سے ریکویسٹ کی گئی کہ اس کو چھپایا جائے. تو اس لیے یہ تو اب ملک صاحب خود بتا گئے کہ سازش وہی ہوتی ہے جو چھپائی جائے. ایک ایک کر کے پکڑی گئی تھی اور وہ ملزم بھی ہیں, وہ آج کل وزارت داخلہ بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 15-16 سیٹیں پنجاب میں جیت لینی. کیا وہ کس طرح جیتے گے؟ میں نے تو یہ 2 تو نہیں, مہینہ پہلے بتا دیا تھا کتنی سیٹوں کا انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے دھاندلی کرنے کا, کس کے ساتھ مل کے کیا ہوا ہے, کون ساری گورننس ہو رہی ہے. یہ سب کچھ ہماری پارٹی سامنے لا چکی ہے, ساری باتیں کر چکے ہیں. باقی پبلک میں آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں, کوئی آپ میں سے 4 بندوں کا گروپ بنا لیں, آپ چوز کر لیں اپنی مرضی کا حلقہ. میں آپ کو گاڑی ڈرائیور پرووائڈ کروں گا, وہاں ڈور ٹو ڈور سروے کر لیں. آپ کو ووٹنگ پیٹرن سامنے آ جائے گا. 70 سے 80% پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. انہوں نے کتوں جت لینی نے سیٹاں, یہ پھر تمہیں بھی پتا ہے تو مینوں بھی پتا ہے. ادھر لے لے سوال سینئر آدمی. اگر فرق ہوگی کی بات کی جاتی ہے, آپ سے سوال کیا جاتا ہے, ان کے سسر جو انہوں نے صوبائی وزیر بنایا ان سے پہلے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ آپ سے علیمہ باجی کے بارے میں تو پوچھا جاتا ہے, ان کے شوہر جو ان کے ایم پی رہے ہیں ان سے کیوں نہیں سب سے پہلے کہتے کیوں نہیں پوچھتے؟ دیکھیے 2 باتیں ذہن میں رکھیے, ہمارے میں اور ان میں یہی فرق ہے. نواز شریف نے کہا تھا نا میرے اساس آمدن سے زائد ہیں تو کسی کو توانو کی تکلیف. ہم یہ نہیں کہتے, ہم جواب دیتے ہیں. ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے, اگر یہ کسی کو ہم سے ایسوسیٹ کرتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں. یہ تو بڑا آسان جواب ہے ہمارے لیے بھی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ فرح صاحبہ کے سسر جو ہیں وہ ان کے صوبائی وزیر, ان کے ایم پی ہیں, بڑا آرام سے جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن ہماری اور ان کی فطرت میں یہی فرق ہے. یہ کب تک ہوتا رہے گا کہ ایک ویڈیو آتی ہے اس کو دوسرے مخالفین پریس کانفرنس کرتے ہیں, فیک قرار دے دیتے ہیں؟ آپ فاہد حسین کے الزامات لگا رہے ہیں, کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ قانونی طریقے سے جب حکومت آئے گی تب ان کا محاسبہ کریں گے, کیا ابھی قانونی طریقے سے محاسبہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ابھی بھی کوشش کریں گے. پہلی سر کوشش کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں پر باقاعدہ فیک نیوز ہے, یہ فیک ویڈیو ہے, جس پہ قانونی کارروائی کیوں نہیں کی؟ قانون موجود ہی نہیں ہے ایسے. جب بنتا ہے تو آپ شور مچا دیتے ہیں ساتھ, حالانکہ آپ نے صحیح خبریں دینی ہوتی. ہو گیا سوال کا. اگلا سوال, اگلا کوئی ہے سوال؟ لمبا ہو گیا نا, ہو گیا. کیا سب سے پہلے یہ آپ کو پتا ہے کس نے چھپایا؟ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں, میں جانا ہے تسی دس دیو.
साइफर छुपाया, 1 महीने बाद भी आपकी हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही, आपने कार्रवाई क्या की उसके खिलाफ? उस टाइम हमारी हुकूमत ऑलरेडी भंवर में आ चुकी थी। लेकिन उस टाइम सुन ले ना, सुन ले बात सुन ले, सवाल करे ना, मुकालमा तो ना करे ना। आज तो आजकल हर जगह मुकालमा करने का शौक है। उस टाइम हमारी हुकूमत ऑलरेडी भंवर में थी। उस टाइम हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश ऑलरेडी हो चुकी थी। उस टाइम हम ऑलरेडी उस साजिश का मुकाबला कर रहे थे। उस टाइम सारी एनर्जी उस साजिश के ऊपर लग रही थी। उस टाइम मुहासबा करना मुमकिन नहीं था, और अगर किया जाता मुहासबा तो फिर भी उन लोगों को बड़े आराम से छुड़ा लिया जाता। यहाँ तो मकसूद चपड़ासी को नहीं पकड़ने दिया गया, तो उसको क्या पकड़ने देना था। गिल साहब, ये जो हमजा शहबाज साहब इधर सुन। ने बताया कि इनमें ट्रांसफर तबादले किए। मैंने आपका सवाल ले लिया। एक बता एक सवाल डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ब्रिटिश इस्लामाबाद की फलाहों में एक्सटेंशन की बात चल रही है मज़ीद, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होगा? अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलती है तो उसमें आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, बात यह है कि ये जो एक्सटेंशन के ऊपर सारी बातें की गई हैं, ये नवाज शरीफ ने करवानी शुरू की हैं। नवाज शरीफ ने और मरियम सफदर ने खुर्रम दस्तगीर से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई एक्सटेंशन के बारे में, नए आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में। ये सारी गलाजत फैलाने के लिए, हमारी आर्मी को, आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल करने के लिए, आर्मी के अंदर रिफ्ट क्रिएट करने के लिए। फिर वो वीडियो उतर गई मीडिया से। वो क्यों उतरी वो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। वो रात आई फिर उतर गई। तो ये सारी, उसके बाद सोशल मीडिया पे भी बहस। हमने पहले भी कहा, हम एक ज़िम्मेदार पार्टी हैं। हम अपनी फ़ौज को किसी भी सूरत वीक करने की किसी बात में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, ना कभी बने हैं ना बनेंगे। ये जो बहस है ये बिल्कुल इस वक्त की बहस नहीं है। जब वक्त आएगा इसके ऊपर बात होगी। अभी ये बात करके हम अपने आर्मी चीफ और अपनी फ़ौज को बिल्कुल किसी सूरत कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहते। ये इनका कमाश है, गुड कॉप गॉड बैड कॉप, और इन्होंने खेला है, इनको खेलने दें। आपकी पार्टी में के अंदर इस्लामाबाद में 2 ऑपरेशन हुए। एक आपका मोहम्मद, दूसरा का इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आज जो आवाम का रिस्पॉन्स इतना बड़ा है और इसे नहीं बढ़ाने की बात है? आप पहले ये बताएं, कल के जलसे से खुश हैं आप? तो बस इससे ज़्यादा हमें और क्या खुशी होनी है कि आज़ाद इंडिपेंडेंट लोग ये गवाही दे रहे हैं कि कल का जलसा जानदार था। तो हमें ये नज़र आ रहा है। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको 120 रुपये वाला, 140 रुपये वाला, 150 रुपये वाला पेट्रोल तो बहुत महंगा लगता था। आपको 300 रुपये वाला पेट्रोल सस्ता लगता है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम तो रिएक्ट करेगी। हाँ जी, हाँ जी, लें जी सवाल पीछे। आज पहली दफ़ा कैमरा मैन ने सवाल। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो बड़ी गर्मा गर्म होती है। अगर आपकी और अता तारुल की सुलह करा दी जाए तो क्या कहेंगे? अच्छा, पहले तो मुझे समझ नहीं, तंजीम साजी केड़े वाली तंजीम साजी है? नहीं, वो आजकल इन्होंने तंजीम साजी का नवा नाम ही रखा हुआ है ना, इन्होंने कोड भी होर ने। इन्होंने तंजीम साजी किसी और शहर में किया, मैं डर गया। मैं क्या साडा केड़ा हाई लेवल से तंजीम साजी शुरू कर दी। एक तो देखिए, बात यह है कि हमारी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी में बादशाही नहीं होती, उसमें चीज़ें चलती रहती हैं। आज एक बंदे के पास एक होता है, दूसरे तो जब भी चेयरमैन को कोई चीज़ मुनासिब लगती है वो करते हैं। इस टाइम हमारी पार्टी बेहतरीन, तमाम उसके अकाबरीन बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो इस टाइम ऐसी कोई चीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। लेकिन अगर कभी होगी तो आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इस टाइम पीटीआई का ग्राफ आसमान की बुलंदियों पे छू रहा है पब्लिक में। अगर आप पब्लिक में जाएं तो क्या वजह है कि आप किससे मुतालबा करते हैं? आप केपीके की गवर्नमेंट क्यों नहीं खत्म करके और फौरी इलेक्शन, क्योंकि मुतालबा आपका ये है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए, तो आप केपीके गवर्नमेंट से क्यों नहीं रिजाइन करते और आज सड़कों पे खुद इलेक्शन होने? देखिए, बात ये है, ये आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त बनता। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर जो कुछ पंजाब के अंदर हुआ वो ना होता तो आपका जवाब दुरुस्त होता कि आप केपीके की असम्बली से इस्तीफ़ा दें तो नए इलेक्शन हो जाएंगे। केपीके की पंजाब की असम्बली में स्पीकर के होते हुए एक होटल के अंदर एक ऑर्डिनेंस के थ्रू जाली इजलास बुला के जिस तरह बजट पास करवाया गया, उससे तो बेहतर था कि तमाम मेंबरान को, बेचारों को 2-2 डंडे मार के उनसे अंगूठे लगवा लेते और बजट पास करवा लेते। तो जब वो हो सकता है तो केपीके की आप असम्बली तोड़ें तो दिल करे उन्हीं लोगों को कैद करके उन्हीं से असम्बली करवा के
انہی سے سارا کام کروایا جائے. تو یہ چیزیں بے معنی ہیں جب تک پورے ملک میں نئے الیکشن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی تیاری نہ ہو. شکریہ جی, بس ہو گیا. آپ میری جان لمبا کر دیتے ہیں نا سوال, چھوٹا کرا کریں. سر وہ پسند نہیں نا آپ کو. نہیں سوال تو آپ کا سر نارمل بس یہ ہے کہ وہ تھینک یو سب کا بول دیا کریں, صرف ایک ادارے کا نہ بولا کریں. ہم نے پورے پاکستان میں جلسے کور کیے ہیں, اناؤنسمنٹ صرف ایک ادارے کی ہوتی ہے. کس کی؟ میں نے تو آپ کو پتہ ہے, آپ نے خود بھی اسی کا نام لیا. کس کا؟ ایک مخصوص ادارے کا. میں تو آج کسی کا نام ہی نہیں لیا. سب سر میں پورے پاکستان جلسے آج نہیں نام لیا, ٹویٹ کیا ہو. اور ہماری طرف سے گل صاحب, ہماری طرف سے خان صاحب کو یہ کہیے گا کہ وہ اسٹیج سے کم از کم اپنے ورکر کو یہ کہہ دیں کہ یہ جو ہم لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, ہم کام کرنے والے ہوتے ہیں. میں مار کھا چکا ہوں, یہ پی ٹی اے والا بھی مجھے مارا تھا پیچھے لانگ مارچ میں, یہ 26 نمبر چنگی پہ. انہوں نے کہا کہیں بھی میں سما سے ہوں یا وہ کسی اور چینل سے جو ان کے مخالف ہے, ہمیں نہ کچھ کہیں. یہ آپ کس چینل سے ہیں؟ میں سما سے ہوں. اس لیے جی تسی جعلی مار کھان دیا کرنا ہے جڑی اس ویلے جعلی مار کھان دی میرا بھرا گل کر رہا ہے, بھی فرمائش تے کر رہا ہے. سما والےاں نو اسی بالکل منع کیتا ہوا ہے, کسی نے کچھ نہیں کرنا. وہی وجہ اس کی بات تو سن, ایک چینل کو چھوڑ کے اچھا بات تو سن لینا میری جان بات تو سن. میں تو اس سے مطلب میرا بھائی ہے, میں اس سے لڑا کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سما ویسے ہی 3% پہ آ گیا بیچارہ, کیوں اس کے ساتھ 8 to 11 اچھا پروگرام کرو گے.